لیکن ناظرین اس سیگمنٹ میں الحمدللہ سبحانہ قرآن سے ایک روحانی علاج بیان کیا جاتا ہے جو قرآنی صورت پر قرآنی آیت پر مشتمل ہوتا ہے۔ آج جو قرآن سے روحانی علاج میں عرض کرنے لگا ہوں بالخصوص ہمارے وہ ناظرین کے جو معاشی حوالے سے کمزور ہیں، گھر میں جن کے برکت نہیں ہے، رزق میں جن کے برکت نہیں ہے، جو تنگ دستی کا شکار رہتے ہیں، جنہیں اپنے معاملات میں تنگی سی محسوس ہونے لگتی ہے دکان کے حوالے سے، اپنے آفس کے حوالے سے، کام کاج کے حوالے سے، یا جن کو یہ لگتا ہے کہ میرے کاموں میں بندشیں ہو چکی ہیں، تو ناظرین ایک ایسا عمل، ایک ایسا روحانی علاج جو روزانہ نہیں پڑھنا، جو سال میں صرف ایک ہی دفعہ یہ عمل کیا جاتا ہے، اور اس عمل کی برکت یہ ہے کہ جو سال میں مخصوص رات ہے اس مخصوص رات میں یہ وظیفہ پڑھ لینا، اتنی کثرت کے ساتھ اس کے گھر میں برکت آئے گی، اتنی کثرت کے ساتھ اس کی روزی میں برکت آئے گی۔ جیسے آپ نے دیکھا ہے، آبشاریں آپ نے دیکھی ہوں گی، ہے نا، پہاڑوں سے جب پانی نیچے کی طرف آ رہا ہوتا ہے، آبشاریں بہہ رہی ہوتی ہیں اور پانی اوپر سے نیچے کی طرف کتنی تیزی کے ساتھ آ رہا ہوتا ہے، اس سے کئی گنا زیادہ تیزی کے ساتھ اس کے رزق میں برکت آئے گی۔ اللہ، بڑا کمال کا وظیفہ، اور یہ وظیفہ آپ نے کرنا ہے ماہ رمضان المبارک کا جب جیسے ہی چاند نظر آ جائے نا، پہلے تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ مولا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے ماہ رمضان جیسی عظیم نعمت ہمیں نصیب فرمائی۔ نماز مغرب ادا کریں چاند دیکھ کر، اور نماز مغرب ادا کرنے کے بعد اب آپ نے پڑھنا ہے 21 مرتبہ سورۃ القدر۔ جی ہاں، جو کوئی ماہ رمضان المبارک کو چاند دیکھنے کے بعد یہ چاند رات میں 21 مرتبہ سورۃ القدر پڑھے، اللہ تبارک و تعالی اس کے رزق میں ایسی برکت عطا فرمائے گا، اس کے رزق میں ایسی کثرت کے ساتھ برکت آئے گی جیسے پانی اونچائی سے نیچے کی طرف آتا ہے نا، اتنی تیزی کے ساتھ الحمدللہ برکت ہے۔ تو یہ ابھی سے نوٹ کر لیں اپنے پاس اور ریمائنڈر لگا لیں، اور کوشش کرنا ہے کہ جیسے ہی ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آ جائے تو چاند دیکھ کر دعا بھی پڑھیں، اللہ توفیق دے، سورہ ملک کی تلاوت بھی کریں، نماز مغرب ادا کرنے کے بعد پھر تسلی سے، آرام سے، اطمینان سے آپ 21 مرتبہ سورۃ القدر یہ ضرور پڑھیے گا۔ آپ بھی پڑھیں، بچوں کو بھی پڑھائیں، گھر والوں کو بھی پڑھائیں، سب مل کر الحمدللہ عز و جل پڑھیں گے، سب کو ماشاءاللہ برکتیں ملیں گی، اور اللہ نے چاہا تو ہماری تنگ دستیاں، بے روزگاریاں اور تنگیاں اور جو ہمیں کمی سی محسوس ہونے لگتی ہے روزی کے حوالے سے، وہ الحمدللہ عز و جل دور ہوتی چلی جائیں گی، خوشحالی آ جائے گی، خوشحال ہو جائیں گے، گھر میں برکت، کاروبار میں برکت، رزق میں الحمدللہ عز و جل برکت رہے گی، اللہ نے چاہا۔